نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال نے احسان و کرم فرمایا کہ مجھ عبد ناچیز کو دوبارہ پھر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ یوں سمجھیے کہ میرے کریم آقا نے مجھے طلب فرمایا، یہ بندہ ناچیز اپنے کریم آقا کی حضور حاضر ہو گیا۔ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ اللہ تعالی جل وعلا کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا سے احسان عظیم سے آپ سب کو سرفراز فرمائے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی حرمین شریفین کی زیارت سے واپس آتا ہے تو اب آپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں کی کوئی باتیں بتائیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ جو زائر حرمین شریفین ہوتا ہے، دو جگہوں کی عموماً زیارت کرتا ہے، حرم کعبہ کی اور حرم نبوی کی، دو کی جگہ زیارت کرتا ہے۔ وہ آپ کو حرم کعبہ کے بارے میں کچھ بتا دے گا، ایسے ایسے کر کے ہوا، حرم نبوی شریفہ کے بارے میں بتا دے گا، ایسے ایسے کر کے ہے۔ اور بحمدللہ تعالیٰ وہ ایمان والوں نے یہ باتیں زندگی میں اتنی مرتبہ سنی ہوئی ہیں، اتنی مرتبہ سنی ہوئی ہیں کہ جو وہ بتاتا ہے ان چیزوں سے پہلے ہی واقف ہوتا ہے۔ وہ بتائے گا کیا کہ مسجد نبوی شریفہ کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی کیفیت بتا دے گا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو۔ تو ایسے بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو پروردگار عالم جل وعلا نے اضافی طور پر اس بندہ ناچیز پر کرم فرمایا، وہ یہ تھا کہ میں ربضہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے مزار مقدس پر حاضر ہوا۔ ربضہ مدینہ طیبہ سے تقریباً کو 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عام طور پر جو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں زائرین، ان کے لیے 3 شہروں میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، جدہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں۔ بعض لوگ تھوڑا دور بھی چلے جاتے ہیں، طائف وغیرہ چلے جاتے ہیں، کوئی روکے تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ صحیح، زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب کچھ اجازت مل بھی گئی ہے، اور کچھ یوں سمجھیے کہ میرے کریم آقا کے نگاہ کرم تھی کہ میں حاضر ہوا۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ یہ ربضہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا جو مزار مقدس ہے، یہ صحرا کے اندر ہے، جنگل بیابان ہے، وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی اجنبی وہاں کا رہنے والا بھی بہت کم اس جگہ کی واقفیت رکھتا ہوگا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر حناکیہ نامی ایک شہر ہے، وہاں میرے دوست رہتے ہیں، ان کے وہاں وہ کاروبار ہیں، بقالہ وغیرہ، یہ یوں سمجھیے جس طرح ہمارے ہاں یہ مارٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے وہاں ان کے 2 مارٹ ہیں۔ تو ان کی کافی واقفیت ہے، ان کی واقفیت تو اپنی جگہ، یوں کہیے کہ میرے نبی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر، کچھ 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، مہامہ اس بستی کا نام ہے۔ مہامہ تک سڑک جاتی ہے۔ مہامہ کا جو امیر ہے اس کا بیٹا میرے اس دوست کا دوست ہے، اور وہ ہمیں لے کر وہاں گیا تھا۔ وہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹہ جنگل بیابان میں، ریگستان میں گاڑی چلانا ہوتی ہے، اور کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی بھی نشان راہ نہیں ہے۔ جو وہاں کے پرانے رہنے والے ہیں صرف وہ جانتے ہیں کہ کس طرف کو جائیں گے، کس پہاڑ کے دائیں جانب جانا ہے، کہاں سے پہاڑ کے بائیں جانب جانا ہے، پھر وہاں جا کر پہنچنا ہے۔ تو اس طرح وہاں 1.5 گھنٹہ صحرا میں، جنگل بیابان میں
کار نہیں چلتی، بڑی جیپ یا ڈبل کیبن جو ڈالا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، یعنی طاقتور گاڑی وہاں تک جا سکتی ہے۔ پھر بحمد اللہ تعالیٰ اس امیر کا بیٹا ڈرائیو کر کے مجھے وہاں تک لے کے گیا، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان اور کرم ہے۔ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں جن کے وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے مزار کے قریب بھی کوئی نہ آئے، اور انہوں نے بہت دور تک جنگلہ لگا رکھا ہے کہ اس علاقہ سے سونا بھی نکلتا ہے، وہاں نہیں جانے کی اجازت، کوئی سڑک وہاں جانے والی نہیں ہے۔ غور کیجیے کہ وہ شخص جس کی ڈیوٹی وہاں نگرانی کی ہے کہ کوئی ادھر آئے تو اس کو گرفتار کرنا ہے پولیس کے ساتھ، اس شخص سے ہمیں مزار شریف کی زیارت کروائی ہے، یعنی وہ خود وہاں لے کے گیا مزار شریف پر، اور رہنمائی کر وہ جیپ پر آیا تھا، اور میرے ساتھ کھڑی ہو کر سے بھی تصاویر وغیرہ بھی اتروائیں، وہ بھی انہوں نے مجھے سینڈ وغیرہ کی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ پھر یوں کہیے کہ یہ نہ میرے دوست کا کمال تھا، نہ اس بندے کا کمال تھا، میرے نبی کا کرم تھا، میرے رب کا احسان تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک خصوصی حیثیت کے مالک ہیں، ایمان لانے والوں میں بعض کے نزدیک مردوں میں ان کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا صدیق ابو زید بن حارثہ، بات کہتے کہ ان کے بعد ایمان لانے والے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ کے باشندے نہیں ہیں، بنو غفار کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ قبیلہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جانے والی شہر اس راستے پر یہ قبیلہ آباد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا میں بھی بتوں سے متنفر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری بتوں سے یہ نفرت کرتے تھے، بتوں سے محبت نہیں کرتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتوں کی نجاست سے بہت حد تک محفوظ فرمایا ہوا تھا۔ ان کو پتہ چلا میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ قافلے مکہ مکرمہ سے گزرنے والے ان کی بستی سے قریب سے ہی گزرا کرتے تھے۔ آنے جانے والوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، وہ جو پرانے زمانہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھا، اسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا، انیس بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، جاؤ تحقیق کر کے آؤ، مجھے آ کے بتانا کہ وہ شخص اللہ کا نبی ہے یا پھر اس نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے وغیرہ وغیرہ، تحقیق کر کے مجھے بتاؤ۔ حضرت انیس مکہ مکرمہ میں آئے، میرے کریم آقا کے بارے میں انہوں نے تحقیقات کی، لوگوں سے پوچھا، اور واپس جا کر اپنے بھائی ابو ذر کو بتایا۔ حضرت ابو ذر ان کی کنیت ہے، جمہور کے نزدیک ان کا نام جندم بن جنادہ ہے، اور بعد میں ان کا نام جریر بن عبداللہ بھی لکھا ہے، لیکن جندم بن جنادہ یہ سب سے معتبر ہے، زیادہ علماء کرام یہی فرماتے ہیں ان کا یہی نام تھا، جندم بن جنادہ، اور ابو ذر آپ کی کنیت ہے۔ حضرت انیس نے اپنے بھائی کو آ کے بتایا میرے نبی کے بارے میں کہ لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، اور میں بھی شاعر ہوں، جو شاعری کے اصناف ہیں ان سے میں واقف ہوں، صنف شاعری میرا بھی پیشہ ہے، میں شاعری کی اقسام سے میں واقف ہوں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، کوئی بھی شعر نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہیں۔ ان کو لوگوں نے کاہن کہا، جادوگر کہا، میں ان کو ملا ہوں، نہ وہ کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں، مجھے تو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ البتہ تم چاہو تو خود جا کے تحقیق کر لو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود تحقیقات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتا دیا تھا کہ لوگ کل تک ان کی بہت تعظیم و توقیر کرتے، صادق اور امین کہتے تھے، اور آج ان کی جان کے بھی دشمن ہیں، جو کوئی ان کے ساتھ محبت کرتے اس کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے تحقیقات کرنا ہو تو بہت احتیاط کے ساتھ وہاں جانا، جا کے لوگوں کے سامنے چیز کا اظہار نہ کرنا، میں ان سے ملنے آیا ہوں، وگرنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا، کئی دن تک ٹھہرا رہا، میری خوراک آب زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، میرا کھانا بھی آب زمزم تھا، میرا پینا بھی آب زمزم تھا۔ فرماتے حیرانی کی بات ہے چند دنوں میں موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی شکنیں بھی دور ہو گئیں، آب زمزم میں نے اتنی برکت پائی کہ آب زمزم پی لیتا تھا، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ میں شام کے وقت
حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، روزانہ یہی آ جایا کرتا تھا۔ حضرت علی آئے، مجھے دیکھا، مجھے اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے بات کی۔ رات وہاں رہا، اگلے دن پھر میں حرم کعبہ آ گیا، اگلے دن پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 راتیں میں ان کے ہاں جاتا رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ پوچھا نہ انہوں نے مجھ سے کہ تو کیوں آیا ہے، نہ میں نے بتایا میں کس لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ بنے اور مجھے ان کے بارے میں، رسول رحمت کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پھر تیسری شب حضرت علی مجھ سے فرمانے لگے، بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا تعلق قبیلے بنو غفار کے ساتھ ہے، جو ملک شام کے شاہراہ پہ واقع ایک بستی کا قبیلہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ میں ایک شرط پر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ علی فرمانے لگے بتاؤ کیا وہ شرط ہے؟ تو میں نے عرض کیا شرط یہ ہے کہ میری بات کو آپ راز میں رکھیں گے اور میرے ساتھ زیادتی بھی نہیں کریں گے۔ فرمانے لگے تو بتا، میں تیری بات کو راز میں بھی رکھوں گا اور تیرے ساتھ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 1-2 دن ان کے ساتھ رات گزار کر ان کی طبیعت سے واقفیت حاصل کر لی تھی، اس لیے میں نے اپنا مدعا ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں اس شخص کو ملنے کے لیے آیا ہوں جس سے دعوی نبوت کیا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ان پر ایمان بھی لا چکا ہوں۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ میں نے کہا میں ان کی خدمت میں خود حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو علی فرمانے لگے میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرے ساتھ جانا، لیکن خیال رکھنا کہ لوگ ان کے سخت خلاف ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ساتھ ان کے ہاں جا رہے ہو وہ تمہیں ایذا دے سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں میں خطرہ محسوس کروں گا، ایسے اشخاص کو دیکھوں گا جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، تو میں کسی نہ کسی بہانے بیٹھ جاؤں گا، جس طرح میں اپنا جوتا درست کر رہا ہوں یا پانی گرا رہا ہوں، دائیں بائیں ہو جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ نہ کھڑے ہونا، تم چلتے رہنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اس کا ساتھی نہیں ہے۔ میں خود ہی تیز سے چل کے تیرے ساتھ مل جاؤں گا اور منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ فرماتے ہیں اگلے دن اسی طرح میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گیا، رسول رحمت کی باتوں کو سنا اور میں کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے رسول رحمت سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اس نوارد کو اپنے گھر لے جاؤں؟ میرے نبی نے اجازت دے دی۔ فرماتے مجھے اپنے گھر لے گئے، طائف کے علاقہ کی کشمش، یہ سوکھے ہوئے انگور کشمش مجھے کھلائی۔ یہ مکہ مکرمہ میں میرا پہلا کھانا تھا جو وہ صدیق کے ہاں میں نے کھایا، اور طائف کے علاقہ کی کشمش کو میں نے کھایا۔ رسول رحمت نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو ذر، لوگوں کے سامنے ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا، کہ لوگ ایمان والے بالخصوص جو اجنبی ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں، ان پر وہ تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ ابو ذر غفاری فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھ پر کوئی پابندی نہ لگائیں، اگر آپ اجازت بن رحمت فرمائیں تو مجھے میری حالت پر چھوڑ دیں۔ میرے قریب نے اجازت دے دی، چنانچہ میں حرم کعبہ میں جہاں کافر بیٹھے تھے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ دیا۔ فرماتے کہ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنا تھی کہ کفار مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے مارنے لگے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا تھا، کوئی ہاتھوں سے، کوئی جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ شدید ضربات کی وجہ سے میں گر گیا، وہ مجھے مارتے رہے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے کہ رسول رحمت کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان تو نہ لائے تھے۔ یہ ایمان کب لائے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر، جب میرے نبی مکہ مکرمہ کی جانب آ رہے تھے، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے تھے، اس وقت ایمان نہ لائے تھے، مگر حضور کے چچا تھے، دل میں حضور سے محبت تھی۔ وہ کہتے جب میں گرا ہوا تھا، بے سدھ تھا، کفار مجھے مار رہے تھے، تو عباس میرے اوپر اوندے منہ لیٹ گئے۔ عباس کا جسم بڑا تھا میرے جسم کے مقابلہ میں، گویا میں ان کے نیچے چھپ گیا۔ حضرت عباس ڈھال بن گئے، اب کفار مجھے ایذا نہ دے سکتے تھے۔ حضرت عباس فرمان گئے بدبخت ہو، تم جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟
یہ قبیلے بنو غفار سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ قتل ہو گیا، یہ مارا گیا، تو تم کبھی بھی ملک شام تجارت کے لیے نہیں جا سکو گے۔ ان کا قبیلہ راستے میں ہے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دے گا۔ اور ان کے قبیلے کی پرانی بھی عادت ہے، یہ کافر والوں کو لوٹا کرتے تھے، زیادتی بھی کیا کرتے تھے، وہ مشہور تھے زیادتی کرنے میں۔ حضرت عباس فرما کہ تم جانتے ہو پہلے کس قسم کے وہ کرخت قسم کے لوگ ہیں، وہ کس قدر تشدد پسند لوگ ہیں۔ اگر ان کا بندہ قتل ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی تمہارا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام نہیں جا سکے گا، خبردار اس کو کچھ نہ کہنا۔ لوگ یہ سن کے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے دن پھر میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، مجھ پر پھر حملہ کیا گیا، مگر حضرت عباس سے اس دن بھی مجھے بچا لیا۔ پھر میرے کریم آقا نے نہایت ہی شان کریمی سے کام لیتے ہوئے فرمایا، ابو ذر اب تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، یہاں نہ رہو۔ یعنی تم یہاں رہو گے، تم نے بعد نہیں آنا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے سے، روزانہ جھگڑا ہوگا، تم پہ تشدد ہوگا، زیادتی ہوگی، تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی تو پھر میں تجھے اطلاع دے دوں گا، تو میرے پاس آ جانا۔ ابو ذر غفاری فرماتے میں واپس آ گیا۔ جب رسول رحمت مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر رسول رحمت نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ساری جنگوں میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا کی معیت میں ہی گزارا۔ ابو ذر غفاری چند گنے چنے ان صحابہ کے اندر ہیں کہ جن کو میرے کریم آقا کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی، مگر آپ سب کے نام نہیں جانتے، صرف ان صحابہ کے نام جانتے ہیں کہ جن کو رسول رحمت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق تھا۔ ان میں ایک حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا سے شدید ترین محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، حضور کے ہر حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اور تاجر بجم شفیع مظہر رحمت نبی ان پر خصوصی نگاہ کر فرماتے تھے اور ان کو اپنے قریب جگہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ پیچھے بیٹھے ہوتے فرماتے ابو ذر آگے آ کے میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے لیے میرے کریم آقا نے جنت کی بشارت بھی سنائی تھی۔ میرے کریم آقا رسول نبی کے ساتھ ان کو کس طرح والہانہ پیار اور محبت تھی، اس کا اندازہ اب کس بات سے ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک مدینہ طیبہ سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تبوک جہاں لڑائی ہوئی تھی مدینہ طیبہ سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دمام کی جانب۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع مظہر جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ابو ذر غفاری بھی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، لیکن یہ تبوک نہیں پہنچے۔ تبوک باقی صحابہ کرام پہنچ گئے، مگر ابو ذر غفاری تبوک نہیں پہنچے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ ساتھ باب عرض کیا، یا رسول اللہ ابو ذر ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ سے چلے تو تھے مگر تبوک نہیں پہنچے، راستے میں کیا ہوا، ان کو کیا نہیں ہوا، وہ واپس چلے گئے ہیں یا خدا نخواستہ کسی بیماری کا مرض کا شکار ہو گئے ہیں، کیا بنا کیا نہیں بنا، وہ تبوک نہیں پہنچے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے نبی کی ایک آیت کریمہ تھی، جب جنگ کے لیے روانہ ہوتے صحابہ کرام حضور کی معیت میں ہوتے، جب وہاں منزل مقصود تک پہنچتے کوئی صحابی نہ پہنچا ہوتا تو صحابہ کرام میرے نبی کی خدمت میں عرض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، تو میرے کریم آقا ایک جملہ ارشاد فرماتے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، فرماتے اگر اس میں بھلائی ہوئی تو ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی جو نہیں آیا نا، اگر اس کے پاس بھلائی ہوئی تو ہمارے پاس آ جائے گا، اگر اس کے پاس بھلائی نہ ہوئی شر ہوا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس کے شر سے ہماری ہی حفاظت فرما لی۔ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کے لیے بھی یہی جملہ فرمایا۔ بعض اوقات صحابہ کرام پیچھے رہ جاتے تھے، جس طرح ابو خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خثیمہ خا سے یعنی خے سے یہ میم اور ہے خثیمہ، ابو خثیمہ انصاری یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ ان کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ بنا تھا، یہ کہیں تجارت وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیش اسرا، اس جنگ میں مسلمانوں پر بڑی سختی ہوئی تھی اور مسلمانوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا۔ بہرحال جیش اسرا میں اس جنگ میں وہ ابو خثیمہ انصاری پیچھے رہ گئے، مدینہ طیبہ کے باشندہ تھے۔
یہ اپنے کسی کام کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے. جب یہ مدینہ طیبہ واپس لوٹے تو اونٹنی پر سوار تھے, اپنے باغ میں آئے. میرے نبی اس وقت مدینہ طیبہ سے تبوک کی جانب روانہ ہو چکے تھے, جا چکے تھے. ابو خثیمہ کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کے گھر ان کے باغ کے اندر موجود تھے. یعنی اپنے باغ میں انہوں نے دونوں بیویوں کے لیے 2 گھر بنا رکھے تھے, اور ان کی دونوں بیویاں آپس میں بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا. ان کی بیویوں کو پتہ تھا کہ آج انہوں نے آنا ہے, کیونکہ یہ بتا کے گئے تھے کہ فلاں دن کو میں آ جاؤں گا. ان کی بیویوں نے اپنے خاوند کی آمد پر اہتمام کیا, سارے باغ کی صفائی کی, پانی کا چھڑکاؤ کیا, اپنے ان کمروں کو آراستہ کیا, اپنے اپنے گھروں کو جھاڑو وغیرہ دیا اور کھانا تیار کیا کہ دوپہر کے وقت وہ آ جائیں گے. جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے ہیں تو یہ سارے منظر کو دیکھا. بڑی اچھی طرح صفائی کی ہوئی ہے باغ کی. بیویوں نے اپنے خاوند کا بہت اچھا استقبال کیا تھا, صفائی کی ہوئی ہے, گھروں کو بھی سجایا ہوا ہے, جھاڑو دیا ہے, پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور تازہ پکے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. بیویاں بھی دونوں اپنے اپنے گھروں سے باہر ان کے استقبال کے لیے موجود تھیں. جب یہ باغ میں داخل ہوئی, یہ سارا منظر دیکھا, ان کی بیویاں آگے بڑھی ان کے استقبال کے لیے. اونٹ کی مہار کو پکڑا, رکاب کو سامان نیچے بٹھاؤ, اونٹ کو نیچے تشریف لاؤ. تو آپ نہیں اترے, اونٹ پر ہی رہے. فرمانے لگے ابو خثیمہ تو ایمان والا ہے, تو اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہو جائے گا باتوں میں, ان کی پیار بھری باتیں سنے گا, کھانے کھائے گا, ٹھنڈے باغ میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوگا. اللہ کے نبی سفر میں ہیں, وہ دھوپ میں چل رہے ہوں گے, ریگستان صحرا میں سفر کر رہے ہوں گے, تو کیا تیری محبت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ تو جب یہاں باغ میں ٹھہرے؟ اپنی بیویوں کو فرما لیں کہ تم اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ, میں اونٹی سے نہیں اتروں گا, میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہوں. ان کی بیویوں نے بہت زور لگایا, کھانا کھا لو, پانی پی لو. فرمائیں گے نہیں, نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. معلوم میرے نبی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, ٹھنڈا پانی پیا کہ نہیں پیا. وہ اسی طرح روانہ ہو کر حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے تھے. یہ صحابہ کرام کی عادت تھی. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو ہونا تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھا کرو. تم نہیں جانتے ہو میرے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے ہیں. تو ابو ذر غفاری بھی نہیں پہنچے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ابو ذر نہیں پہنچے. تو میرے نبی نے وہی جملہ فرمایا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. دیکھا گیا کچھ دیر کے بعد کہ ایک شخص آ رہا ہے, اس سے اپنے سر پر کو گٹھری اٹھائی ہوئی ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ دور کوئی بندہ صحرا میں آ رہا ہے. میرے نبی نے ایک نگاہ کرم سے ملاحظہ فرمایا, فرمانے کے معلوم ہوتا ہے وہ ابو ذر ہے, وہ ابو ذر ہے جو پیچھے رہ گیا تھا, وہ آ رہا ہے. چنانچہ جب وقت گزرا, ابو ذر آ گئے, دیکھا تو ابو ذر ہی تھے. بعد صحابہ نے پہلے بھی پہچان لیا تھا, یا رسول اللہ ابو ذر ہی معلوم ہوتے ہیں. آ گئے تو میرے نبی فرمایا ابو ذر تمہیں کیا ہوا, تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ کمزور تھا, چلتے چلتے وہ تھک گیا, وہ بیٹھ گیا, اس سے آگے چلنے سے انکار کر دیا. میں نے ضروری سامان اس کے اوپر سے اتارا, گٹھری باندھ کر اپنے سر پر رکھ لیا. یا رسول اللہ یہ سارا سفر میں نے پیدل طے کر لیا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ, کتنی محبت ہے ان کے دل میں میرے نبی کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سے فرمانے لگے سنو ابو ذر, میرے نبی نے کو جنتی ہونے کی بشارت دی. ابو ذر یہ تنہا رہے گا, اس کی وفات بھی تنہائی میں ہوگی, اور یہ قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھے گا, یعنی اس کی نرالی شان ہوگی. اب میرے کریم آقا کا وہ ارشاد گرامی قدر جو حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میرے نبی نے فرما دیا تھا, کس انداز سے پورا ہوا. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ وقت کی قلت ہے. اتنا سمجھ لیجئے, حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں حضرت ابو ذر حضرت عثمان غنی کی اجازت سے ربضہ میں آ گئے, جو مدینہ طیبہ سے کو 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل بیابان میں ہے. وہاں آ کے رہنے لگے. ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ تھا نا, جس بنا پر انہوں نے حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگی تھی. پہلے یہ ملک شام میں تھے, حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی بات ہوئی,
حضرت عثمان ان کو مدینہ طیبہ میں بلا لیا۔ میں پہلے عرض کر چکا، میں تفصیل نہیں بتا رہا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ تو آپ کا یہ نظریہ تھا کہ سونا اور چاندی جمع کرنا حرام ہے۔ والذین یکزنون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها والی آیت بارکہ پہ بین ہی عمل کرتے تھے کہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے وہ جہنمی ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے فبشرھم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب یہ آیت بارکہ نازل ہوئی تھی نا کہ سونا اور چاندی جمع کرنے والے جہنمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچی کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم صحابہ کی جانب سے نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ میرے کریم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا سونا چاندی جمع کرنا حرام ہے؟ اگر کوئی اپنے گھر میں جمع کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے کریم آقا نے وضاحت فرمائی تھی، اے عمر جا کے لوگوں کو بتا دو جو سونا چاندی جمع کرے پھر ان کا حق ادا نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو حق ادا کر دے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی جو زکوٰۃ نہ ادا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح میرے کریم آقا اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کنگن پہنا ہوا تھا سونے کا، یہ چوڑی کنگن پہنا ہوا تھا۔ میرے کریم تشریف لائے، فرمانے لگے، سمجھانے کا انداز، فرمانے لگے ام سلمہ کیا تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن تجھے پہنایا جائے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں تو نہیں چاہتی۔ میرے نبی فرمانے لگے پھر اس کنگن کا حق ادا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ تو سیدہ ام المومنین جو میرے نبی سے تربیت یافتہ تھیں، اس کا حق کیا ادا کیا؟ کنگن اتارا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے دیا، یہ زکوٰۃ ادا کی۔ ابو ذر غفاری اسی قبیل سے تھے کہ جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں بس صدقہ دے دو۔ اسی بنا پہ اختلاف پیدا ہوا تھا اور اب ربضہ میں آ گئے تھے۔ ربضہ میں آئے تو حضرت عثمان غنی نے ان کو اونٹ پیش کیے تھے کہ میں اونٹ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، مگر آپ نے نہیں قبول کیے تھے، میں نہیں کچھ بھی لوں گا، میں مال نہیں لیتا۔ آپ کے پاس 2 اونٹ تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمانے کی ایک شرط ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے گی تو میرے مال سے وہ خرچ کرے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو بندہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ چند دن کے بعد یہ قافلہ آیا، حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے دیکھو یہ قافلہ آیا ہے اور انہوں نے خیمے ہمارے خیمے کے قریب لگا لیے ہیں، جاؤ گنو کتنے خیمے ہیں، ان خیموں میں ایک ابو ذر کا خیمہ بھی شمار کر لینا، یعنی اگر وہ 20 خیمے ہیں تو اس 21 گن لینا، 30 ہے تو 31 گننا، ایک میرا خیمہ بھی ان میں شامل کر لینا۔ وہ ایک اونٹ لو، اس کو نہر ذبح کرنا، اس کو نہر کرو، اس کا گوشت بناؤ، سارے خیموں میں برابر کا گوشت دے دو۔ ابو ذر کے خیمہ میں اتنا ہی دینا کسی دوسرے کے خیمہ میں جتنا دو گے۔ وہ آدمی گیا ایک اونٹ پکڑ لایا، حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا، فرمانے لگا ٹھہر جا اسے نہر نہ کرنا۔ پھر فرمانے لگا اگر تو اس سے غلطی سے ایسے ہوئے ہیں تو معافی ہیں، اگر جان بوجھ کے کیا تو دفع ہو جا، میرے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ شخص نے عرض کیا کہ حضور میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، 2 اونٹ تھے آپ کے پاس، ایک ذرا کمزور ایک موٹا تازہ، میں نے دیکھا تھا تو موٹے تازے اونٹ پر متعدد مرتبہ سوار ہوئے ہو، میں نے سمجھا یہ ابو ذر نے اپنی سواری کے لیے رکھا ہے، وہ آپ کی حاجت کے لیے میں نے چھوڑ دیا، یہ چھوٹا اونٹ میں نے لے لیا۔ آپ رو دیے، فرمانے کو تجھے پتہ ہے میری حاجت کا دن کون سا ہے؟ تو نے میری ضرورت کے لیے چھوڑا نا، تجھے پتہ میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، قیامت کا دن میری ضرورت کا دن ہے، وہی اونٹ لے کے آ، میری ضرورت کا وہ دن اس کو ذبح کر کے تقسیم کر۔ اس طرح کا آپ کا نظریہ تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک ربضہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ تنہائی میں ہی دنیا سے جائے گا، تنہائی میں رہے گا، وہاں آپ تنہا رہتے رہے۔ جب آپ کی رحلت مبارکہ کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، وہ رونے لگیں۔ تو آپ فرمانے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب کون ہے جو آپ کو غسل دے گا، کفن پہنائے گا، اور کفن آئے گا کہاں سے؟ گھر میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کون ہوگا جو آپ کو کفن پہنائے گا؟ آپ کی قبر کون تیار کرے گا؟ دفن کون کرے گا؟ میں عورت ہوں، میں تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔
تو ابو ذر غفاری فرمانے لگے پرواہ نہ کر، مجھے میرے کریم نے، میرے خلیل نے خبر دی ہے کہ ابو ذر جب تو دنیا سے جائے گا تو جنتیوں کے ایک گروہ آئے گا، وہ تجھے دفن کر کے جائے گا، کوئی فکر نہ کر۔ سبحان اللہ، کتنا اعتماد ہے میرے نبی پر، کوئی فکر نہ کر۔ ہاں البتہ اگر میں فوت ہو گیا تو باہر نکلنا، ٹیلے پہ چڑھ جانا، دیکھنا تجھے کوئی لوگ آتے ہوئے نظر آئیں تو ان کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لینا، پھر میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے مبارکہ ہو گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ گھر سے باہر نکلی، ٹیلے پر چڑھی، وہاں آج ریت کے ٹیلے ہی ہیں، پہاڑ فاصلے پر ہیں، ٹیلے پہ چڑھی تو انہیں دور کو شے نظر آئی، جس طرح کچھ لوگ ہیں انہوں نے کپڑا وغیرہ کو چھوٹا موٹا کپڑا جو تھا ہلانا شروع کر دیا، ان لوگوں کی نظر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے انتظام ہوتے ہیں، انہیں خیال کیا کہ کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے جو کپڑا ہلا رہا ہے جنگل بیابان میں، صحرا میں نہیں جانتا سینکڑوں کلومیٹر کا صحرا ہے یا کتنا صحرا ہے، میں نے اس صحرا کی تصویر بھی لے کے آیا، میرے پاس تصویر موجود ہے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، صحرا میں آپ کی قبر مبارکہ ہے۔ انہوں نے کپڑا وغیرہ ہلایا، مختصر یہ کہ یہ لوگ وہاں آن پہنچے، اس قافلہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا اے بی بی، اماں جی، اے بڑھیا، کیا بات ہے، تم تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا زوج تھا، میرا شوہر تھا، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے، میں اس لیے باہر نکلی ہوں تاکہ میں دیکھوں کوئی مجھے مل جائے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا۔ تو انہیں حیران ہو کے پوچھا وہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس عورت نے بتایا ان کا نام ابو ذر ہے غفاری۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ سبحان اللہ، وہ اللہ کے محبوب بندے جن کو میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے وہ ہیں۔ چنانچہ یہ صاحب تشریف لائے اور ان قافلے والوں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو صحرا میں دفن کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تو تم تنہا ہی ہوگے، وہاں تنہا دفن ہوگے، اور آج میں وہاں گیا، یعنی آج سے مراد چند دن پہلے کی بات ہے، منگل کے دن، یہ جو منگل کے دن میں واپس آیا ہوں، صبح وہاں گیا تھا، رات کو میری واپسی کی وہ سیٹ اوکے تھی، تو دن وہاں گیا، رات میں واپس آ گیا، منگل کے دن کی بات ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ، صبح الحمد للہ تعالیٰ میں صحرا میں پہنچا، وہ ساری باتیں جو پڑھی ہوئی تھیں کہ میرے نبی نے فرمایا تمہاری قبر بھی گویا تنہا ہوگی، اور وہاں بات حیرانی کی دیکھیے، میں نے وہاں تصویر بھی لی ہے اس باڑ کی، اس کو سلک وہ کہتے ہیں عربی میں، تصویر بھی لی ہے، دور دور تک وہ باڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اس باڑ کے لگانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ مدیر بھی ساتھ ہی تھا اور وہ شخص بھی سعودی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیوں باڑ لگی ہے، تو انہوں نے بتایا سبحان اللہ، ابو ذر غفاری کے بارے میں میرے نبی فرماتے تھے جس نے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو علیہ السلام وہ میرے ابو ذر میں دیکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کا مال جمع نہیں کیا، حضرت عیسیٰ نے مکان نہیں بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں نے پڑھا ایک پیالہ تھا، ایک کنگھی تھی جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، اسی پیالے میں پانی پی لیتے، اسی میں دودھ پی لیتے، اسی میں کھانا کھا لیتے وغیرہ وغیرہ، وہ کنگھی رکھی تھی بالوں کو سنوارنے کے لیے۔ میں نے پڑھا آپ کی حیات طیبہ میں کہ آپ نے ایک مرتبہ ملاحظہ فرمایا ایک بندہ ہے وہ چشمے سے پانی پی رہا ہے اپنے ہاتھوں کو یوں لپ بنا کر، جس کو بک ہم پنجابی میں کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو یوں ملا کے لپ بنا کے پانی پی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کے فرمانے کہ سبحان اللہ، یہ پیالہ کتنا پیارا ہے، نہ یہ ٹوٹتا ہے نہ یہ گم ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پیالہ بھی اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اب اپنے ہاتھوں سے ہی پانی نوشی جہاں فرما لیا کرتے تھے۔ کنگھی تھی ہاتھی دانت کی، یہ اس زمانہ میں مچھلی کے کانٹے وغیرہ یا لکڑی وغیرہ کنگھی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ایسے ایسے کر کے کہ کوئی بندہ داڑھی سنوار رہا ہے، فرمان کے سبحان اللہ کتنی پیاری کنگھی ہے، اس کے دندنانے ٹوٹتے ہی نہیں، اس کو سنبھالنے کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو بار بار دھونا نہیں پڑتا۔ آپ نے وہ کنگھی بھی اللہ کے راہ میں صدقہ دے دی، مکان بھی نہیں بنایا۔ یوں حضرت عیسیٰ کا زہد تھا۔ میرے نبی فرماتے تھے اگر کسی نے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو میرے ابو ذر میں دیکھے، جنہوں نے دنیا سے اتنی لا تعلقی رکھی، اتنی لا تعلقی رکھی۔ میں نے سوال کیا یہ باڑ کیوں لگائی گئی ہے؟
تو مجھے جواب ملا اس علاقہ سے سونا نکلتا ہے، اس علاقہ سے جو قریبی پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے، اور ادھر کسی کو آنے نہیں دیا جاتا، کوئی سعودی بھی نہیں آ سکتا، دوسرا بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، جس سے دنیا کے مال سے بے رغبتی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کہ علاقے ہی کو سونے والا علاقہ بنا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے رب کائنات کی کس قدر عنایات پائے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اس مرتبہ اس مبارک اور باسعادت سفر میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے مزار مقدس پر حاضر ہوا اور ان کی فاتحی، ان کے لیے فاتحی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو بھی یہ ہمیشہ فن کے سفر سعادت کی توفیق و شرف سے بارآور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔